ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، جو مالک کائنات اور خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کیں، یہ زمین و آسمان بنائے، یہ سورج چاند ستارے بنائے، اور اس میں بے شمار اجناس پیدا کی تاکہ یہ انسان اس کائنات پر غور کرے، اس کائنات پر تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو جان جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی انسان نہیں کہ جس نے اس ذرے کو بھی پیدا کیا ہو یا اس ذرے کو آگے بڑھانے والا ہو۔ نہیں، یہ کائنات کا ہر ذرہ ایک اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ جب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو انسان سمجھ لیتا ہے تو جب اس کائنات میں موجود اشیاء کو وہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لے، اللہ کی حکم عدولی نہ کرے، ہمیشہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے۔ اور جو انسان ایسا کرتا ہے اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ عربی میں مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار کے ہیں، کہ ایسا شخص جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو وہ انسان مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ کی دی ہوئی اشیاء کو استعمال کرے، لیکن اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس دنیا کے اندر اس سے متنبہ بھی کیا اور بتایا بھی کہ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی، جن لوگوں نے میری شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا اور وہ کام جس کو میں نے منع کیے تھے اس کو کرتا چلا گیا، تو ہم دنیا میں بھی ایسے انسان کو سزا دیں گے اور آخرت کے اندر اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہم نے ان سب کو پکڑ لیا، گھیر لیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض لوگوں پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، زوردار آندھی، اور نیست و نبود ہو کے رہ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتَهُ السَّيِّحَةُ، اس پر بعض لوگوں پر ہم نے زوردار چیخ بھیجی، زوردار دھماکہ، کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَّفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کو ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اتنے بڑے عذاب، اتنی بڑی تباہی اس دنیا پر، اللہ ایسا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ ان پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یہ خود اپنے آپ کو گمراہی کے اندر دھکیلنے والے تھے۔ یہ انجام ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو ان کو تنبیہ کی تھی، میں نے تو ان کو خبردار کیا تھا، میں نے تو ان کو ڈرایا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے کہ یہ عمل نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، یہ فساد نہ زمین میں پھیلانا ورنہ ایک دوسرے کے قتل خاری کرنے لگ جاؤ گے۔ میں نے تو ایک ایک تنبیہ کی تھی، ان لوگوں نے میری نہ مانی، ان لوگوں نے میری نہ مانی، آج ان پر جو عذاب آیا ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سبب ہے۔ تو میرے ساتھیوں، پچھلی قوموں کی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں قصے بیان کر کے مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ یاد رکھو پچھلی قومیں اگر نافرمان گزری ہیں، پچھلی قوموں نے اگر میرے ساتھ شرک کیا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہے، میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، اپنی بگڑی ہوئی کو بنانے والا سمجھا ہے، میرے علاوہ کسی کو یہ سمجھا ہے کہ یہ میری بیماری دور کر دے گا، میرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے ہیں اور میرے احکامات کی دھجیاں اکھاڑی ہیں، میری بھیجی ہوئی شریعت کو نہ مانا ہے، زمین کے اندر فساد برپا کیا ہے، میرے حکموں پہ نہیں چلے، تو میں نے ان کا یہ حشر کیا ہے، اور تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے بھی یہ عمل کیا، تم نے بھی میرے ساتھ شریک بنایا، میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی، تم نے گناہ کے کام کیے جو میں نے منع کیے تھے وہ کرتے چلے گئے، تو ہم تم کو بھی زمین کے اندر رسوا کر دیں گے، اور آخرت کے اندر تمہیں شدید ترین عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے آئی ہے، یہ مجھے اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج دنیا کے اندر آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو خبردار کیا گیا، جس کو پچھلی قوموں کو حالات سنائے گئے، لیکن آج وہ امت اسی شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے۔ آج وہی امت پچھلے تمام نافرمانیاں جو پچھلی قوموں نے کی، آج وہ تمام نافرمانیاں اس امت مسلمہ نے کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر زیادتی ہو رہی ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے تو تمہیں خبر کر دیا، اللہ نے تو تمہیں بتا دیا کہ اس کا انجام برا ہے، تم نے خود اپنے لیے یہ تیار کی رکھی ہے۔ آج انسان انفرادی طور پر بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ قوم، یہ امت اجتماعی طور پر بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو کیا ان پر ان کے اثرات نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا؟ کیا اللہ ان کو کرتوتوں کی سزا نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں ایک بہت بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، کہ ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے یہ عقل کر لیں، یہ سمجھ جائیں کہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ آج مسلط امہ کے اندر کتنے ہی عذابات ہیں، کیسی کیسی سزائیں آج ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اگر ہماری امت، آج اگر گروہ لوگوں کا اجتماعی طور پر گناہوں کے اندر ملوث ہو، تو ان پر جو اجتماعی طور پر سزائیں آتی ہیں وہ کون سی ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب پوری امت، پوری قوم بحیثیت قوم ہم کسی گناہ کے اندر ڈوب جائیں اور کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو، تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ان پر جابر حکمران کو، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے تو کیا ہے کہ آج کے حکمران عوام کو پیسنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، غریب عوام کا خیال نہیں ہے، بس اپنی تجوریاں بڑھ رہی ہیں۔ آج لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، بلکہ ان پر تنگ دستی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ جابر حکمران کی وجہ سے ہے، اور یہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ عمل بالمعروف کرتے رہنا، وہ نہیں عن المنکر کرتے رہنا، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ اگر تم نے حق کو حق کہنا چھوڑ دیا، اگر تم نے باطل کو باطل کہنا چھوڑ دیا، تو تم دیکھو گے کہ ہر طرف برائی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، ہر طرف برائی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تم پر ایسے عذاب بھیجے گا کہ تم پر بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، تم پر ظالم لوگ بحثات کریں گے، اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج مسلمان پس رہا ہے، آج مسلمانوں پر جنگ مسلط ہے، آج ہر جگہ پر دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو چھوڑا۔ اللہ نے جو شریعت دی تھی، اسلام ہمارے لیے خیر کا دین لے کے آیا تھا، ہم نے اس دین کو اپنی جان پر نافذ نہیں کیا، اس دین کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کیا، اس دین کو اپنے علاقے،
اپنے ملک کے اندر نافذ نہیں کیا، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر طرف خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف تنگ دستی ہے۔ یہ میرے ساتھیوں جان جاؤ کہ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی انسان کو مل جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی قوم 5 گناہوں میں ملوث ہوگی تو اس کے اثرات اس دنیا میں ہی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ کون سی 5 گناہ ہیں؟ پہلے فرمایا کہ وہ اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی جب عام ہو جائے، جب عام سٹیجوں پر، عام محفلوں میں فحاشی پیدا کر دی جائے، بے پردگی عام ہو جائے، عورتوں کو ننگا پیش کیا جائے، اپنی سٹیجوں کے اوپر نچایا جائے، تو اس قوم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ایسی بیماریوں کو بیچ دیتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوں۔ ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس قوم کو جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ آج ہمارا معاشرہ بے حیا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی ہے، آج انسان جو ہے وہ اپنی عورت کو حفاظت نہیں کرتا، نہ بے پردہ سامنے پیش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج طرح طرح کی بیماریاں جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ دوسری گناہ کون سا ہے؟ اگر پوری قوم ناب تول کے اندر کمی کرنے لگ جائے، اگر پوری قوم اجتماعی طور پر بے ایمان بن جائے، ناب تول میں کمی کرنے والی بن جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی قوم پر فقر و فاقہ، تنگ دستی، قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے پاس کہنے کو کیا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی تنگ دست ہے، پریشان ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم نے کبھی صحیح طریقے سے تولا نہیں ہے۔ ہم بازار میں جانے والا ہر انسان لوٹ بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے۔ ہر انسان اس نیت سے کاروبار کر رہا ہے کہ میں لوٹ لوں، اور دوسرے والا اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں اس کو لوٹ لوں۔ ہم لوٹے جا رہے ہیں اور خود لوٹ رہے ہیں، لہٰذا جب ہم خود لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا حل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے۔ لیکن ہم نے اس بربادی کو نہ جانا۔ آپ جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 3 عذابات کا ذکر کیا کہ اس قوم پر اللہ نے 3 عذاب بھیجے۔ پہلا عذاب زلزلے کا تھا جس کو رجفہ کہا جاتا ہے عربی میں، دوسرا عذاب زوردار دھماکہ تھا جس کو سیحہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور تیسرا آسمان سے آگ برسائی گئی اس قوم کے اوپر، عذاب یوم الذلہ، ان پر آسمان سے آگ برسائی گئی۔ یہ شعیب علیہ السلام پر 3 قوم کے عذاب آئے۔ اے لوگوں، ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے اور ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے تھے۔ اللہ ذکر کرتے ہیں وَلَا تَنْقِصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور کبھی بھی ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے والی قوم تھی۔ اللہ نے 3 عذاب بھیجے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان مالدار ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، صدقہ اور خیرات کرنا اجتماعی طور پر چھوڑ دیا جائے، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر بارشیں روک دی جائیں گی، اس کی فصلیں تباہ کر دی جائیں گی، وہ بدحال قوم ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس بے وقتہ بارشیں ہیں، آج ہمارے پاس بارشیں عذاب کا باعث بنی ہوئی ہیں، سیلاب کا باعث بنی ہوئی ہے کہ کس طرف بھی جو ہے وہ فصلیں برباد ہو گئی ہیں، کہیں بھی ہمیں چارہ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چھوڑ دیا، ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4تھا گناہ، اگر اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اللہ کا دین اگر کسی ملک میں نافذ نہیں ہوگا، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیری جائیں گی، تو کیا ہوگا کہ وہ قوم آپس میں پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو میرے ساتھیوں یہ عذاب اجتماعی طور پر آج اس قوم کے اوپر مسلط ہیں۔ ہم نے وہ تمام گناہ کیے، وہ تمام نافرمانیاں کی جو اللہ نے ہمیں منع فرمائی، یہ اجتماعی طور پر ہم اپنے معاشرے میں یہ گناہ دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر انسان خود گناہ کرتا ہے تو کیا اس کا اثر اس کی جان پر نہیں پڑے گا؟ اس کے گناہ کی سزا اس کو بھی ملے گی اور اس کی جان پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ انفرادی سطح پر جب کوئی انسان گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب خالق کی نافرمانی شروع ہو جائے تو اس کی مخلوق اس کی نافرمان بنا دی جاتی ہے، مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نیکی اور تقوی سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔
جب کوئی انسان نیکوکار ہوتا ہے، جب کوئی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی طرح حسن اخلاق والا ہوتا ہے، عاجزی سے ملنے والا ہوتا ہے، تو سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بہت اچھا انسان ہے، یار اس کو بات کرنے کا بڑا ادب ہے، یہ انسان جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آگے ہوتا ہے، یہ دیندار آدمی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی انسان اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ نے جو گناہ کے کام سے منع کیا ہے وہ تمام گناہ کے کام کرتا ہو، تو لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کتنا بدکار ہے، کتنی فحاش ہے، کتنی برائیاں اس کے اندر، لوگوں کے دل کے اندر بھی محبت پیدا نہیں رہتی۔ تو میرے بھائیوں، آج ذرا اپنی جانوں پر غور کر کے دیکھیں، آج کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان بنی ہوئی ہے، آج ہماری بیوی ہماری نافرمان بنی ہوئی ہے، اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، ہم اللہ کی نافرمان ہو گئے ہیں، اس لیے مخلوق ہماری نافرمانی پہ تلی ہوئی ہے۔ یہ عذاب، یہ اثرات ہماری خود کے گناہوں کی ہے۔ نمبر 2 پر، اگر کسی انسان گناہ گار ہوتا ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی آج روزی کی وجہ سے پریشان ہے، ہر کوئی انسان روزی کی طرف سے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رازق کو ناراض کر کے رزق کے بارے میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے بدحال ہیں، کتنے بے وقوف ہیں لوگ کہ رازق کو انکار ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، رازق کی نافرمانی کر رہے ہیں اور رزق کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا اور ڈرتے مجھ سے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کی میں برکات کے خزانے ان کے لیے نشاور کرتے، دروازے کھول دیتے، برکتیں آسمان و زمین سے نازل ہوتی ان کے اوپر، لیکن یہ کیا کرتے؟ آمنوا ایمان لے آتے اور واتقوا ڈرنے لگتے مجھ سے، میری نافرمانی نہ کرتے، میرے نافرمان نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان میں برکت ہی ان کے اوپر نازل کرتے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ تو میرے ساتھیو، آج ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم پر برکت نازل نہیں ہو رہی، آج رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک کوشش کرتے ہیں کہ چند وقت کی روٹی کما سکیں، اپنے گھر والوں کو اچھا ماحول دے سکیں، ان کی بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے اکٹھے کر سکیں، وہ اس کے لیے پریشانی ہے، رزق اکٹھا نہیں ہو پا رہا۔ میرے ساتھیوں، یہ میرے اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا عذاب ہے، سزا ہے، جو ہم روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ہماری روزی کے اندر برکت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے اپنے ایمان کو درست کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، ورنہ ایسے ہی اثرات ہم پر پڑتے رہیں گے۔ اور ایک اور اثر، اگر انسان نافرمان ہو اللہ کا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، گناہ گار ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اس کے سے اللہ لذت بندگی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے ایمان کی جو لذت اس کو ملتی ہے وہ لذت باقی نہیں رہتی، وہ تو شدائی ہوتا ہے گناہوں کا، وہ تو گناہوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہوں کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اور جس دل کے اندر رحمان کی محبت نہ ہو تو اس دل میں شیطان کی محبت ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر شیطان کی محبت بسی ہو تو رحمان کی محبت باقی نہیں رہتی۔ تو میرے دوستو، دل کے اندر نیکی جو آج کرنے کا شعور نہیں ہے، نیکی کرنے سے جو ہمیں لذت نہیں مل رہی، مسجدوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، درس قرآن میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، یہ لذت ایمان کی ختم ہو گئی ہمارے دل کے اندر۔ ورنہ یہ نیکی تو گناہوں کو مٹانے والی تھی، ورنہ یہ تو نیکی گناہوں سے دور کرنے والی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نیکی سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ذالک ذکرہ، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت سے کام لینے والوں کے لیے۔ یہ نصیحت کی بات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت سے کام لیتے ہیں، جو لوگ نہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آج ہمارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا نیکی کرتے ہوئے ہمارا دل نہیں لگتا، وہ لذت بندگی ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے۔
چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے ہمارے دلوں پر اگر ہم نافرمان ہوں، اللہ کی نافرمانیوں پہ تلے ہوئے ہوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اللہ گناہوں سے لذت اور پشیمانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ایک دن ضرور آئے گا جس دن وہ رسوا ہو جائے گا، جس دن وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے نافرمان بندے کو رسوا اس وقت کر دے گا اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اندھیروں میں اکیلا تھا، مجھے کسی نے دیکھا نہیں، یہ گناہ میں نے اکیلے میں کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھو رسوائی ہمیشہ خاطی کا پیچھا کرتی ہے۔ گناہ گار ضرور ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، تو یاد رکھو ہم دنیا میں برباد ہو جائیں گے۔ پانچویں سزا، اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہا، اگر انسان نافرمانی کرتا چلا گیا تو گناہ گار انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف کی حالت اس کے اندر طاری کر دیتا ہے۔ ہمیشہ وہ خوف کے اندر رہتا ہے، اس کا چین، اس کا سکون، وہ اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی لذت جو وقتی طور پر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، بعد میں اس پچھتاوا پشیمانی اس کا پیچھا کرتی ہے، وہ سکون نہیں رہ سکتا۔ اللہ تو فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں سے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو دلوں کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے دلوں کو سکون، میرے دلوں کا چین کس میں بسا ہے؟ یقیناً وہ اللہ کے قرآن، اللہ کے ذکر میں بسا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوں گے تو بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اطمینان سے دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو گناہ گار کو یہ بھی سزا دنیا میں مل جاتی ہے کہ وہ دل خوف کی حالت میں رہتا ہے۔ چھٹا نقصان کہ جب انسان گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر ہوتا ہے تو نہ صرف وہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے بلکہ وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا دار و مدار انسان کے دل و دماغ سے ہے۔ اگر دل و دماغ ہی چین کے اندر نہیں ہے، دل و دماغ ہی خوف کے اندر ہے، بے چینی کے اندر ہے، تو اس کا جسم تر و تازہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے، اور وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ دل کی غذا ایمان ہے، دل کی غذا تقوی ہے، دل کی غذا نماز ہے، دل کی غذا قرآن ہے۔ یہ غلط کہا گیا ہے کہ دل کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے، یہ کسی کافر کی بات ہو سکتی ہے، رحمان کی نہیں۔ رحمان کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے۔ آج ہمارا دل جو ہے وہ جڑا ہوا نہیں اللہ سے، اور جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ تو میرے ساتھیو، آج نافرمانی سے ہمارے جسم بھی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنے کو اسے تو صحت مند انسان ہے، ہٹا کٹا موٹا انسان ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ دیر چلا نہیں جاتا، مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اندرونی کمزوری ہے، کیوں؟ دل پریشان ہے، دماغ پریشان ہے، سکون نہیں ہے، طاقتور جسم ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے ہیں۔ جب تک دلوں کو، دماغوں کو سکون نہیں ملے گا، گھروں کے اندر دین نہیں آئے گا، گھروں کے اندر فساد اور ختم نہیں ہوگا، تب تک ہمارے جسم بھی تر و تازہ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر ساتویں سزا جو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا نافرمان ہوتا ہے، میری نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نور چھین دیتے ہیں، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نور ہدایت، وہ نور روشنی جو اللہ نے اس کو دی تھی، جو حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے کی تمیز تھی، جو دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن پہچاننے کی تمیز تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو اپنا دشمن دوست نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو شیطان اچھا لگنے لگ جاتا ہے، پھر یہ برائی کی محفلیں انہیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان اس کو نصیحت کرے، والدین ان کو نصیحت کرے، کوئی ان کو دین کی بات کہہ دے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن میں، یہ کیسا دوست ہے۔ وہ دوست کو، وہ اپنے رہبر کو پھر رہبر نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ دین کی بات کرنے والا، یہ مجھ کو روکنے والا میرا دشمن ہے۔ تو پھر وہ دوست اور دشمن کی تمیز
اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اپنے رسول پر، یؤتیکم، اللہ تمہیں عطا کرے گا کفلین من رحمتہ، اپنی 2 رحمتیں، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تمہیں ایک ایسا نور عطا کرے گا جو تمہارے آگے آگے ہوگا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ نور ہدایت بھی دے گا، وہ فہم و فراست بھی دے گا کہ تم دنیا کے اندر جان جاؤ گے یہ شیطانی عمل ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ کام میری بربادی کا ہے، یہ میں نہیں کروں گا، یہ کام دنیا کے اندر فسادی کا ہے۔ تمہاری فکر اتنی اچھی ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر تم جان جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہدایت ہوتی ہے جب اللہ انسان کو دے دے، یہ نور ہدایت انسان کو حاصل ہوگی، اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ یہ 2 رحمتیں اللہ کی اللہ آپ کو دیں گے۔ لیکن جو انسان نافرمان ہو، لیکن جو انسان گناہ گار ہو، لیکن جو انسان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن جو انسان دغا چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، جو کام اسے کہا جائے وہی کرتا چلا جا رہا ہو، جس پر نصیحت کوئی اثر نہ کرتی ہو، جو جمعے تو سنتا ہو لیکن ایسے ہی جمعہ پڑھ کے چلے جاتا ہو جیسے کبھی سنا ہی نہیں تھا، جو درس قرآن میں بھی آتا ہو لیکن اس کی زندگی کے اندر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، ذرا بھی تبدیلی نہ آئے، جیسے وہ پہلے تھے ویسے ہی ہوں، تو ایسوں سے نور چھین لیا گیا ہے۔ ایسوں سے نور سمجھو اللہ نے چھین لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم جو ہے جہنم کو جنوں اور انسانوں کی کثرت سے بھر دیں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تھے مگر دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَهُمْ عَيُونٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں آنکھیں لیکن یہ ان سے دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے تھے لیکن یہ کان سے نصیحت سنتے نہیں تھے۔ آنکھیں تھی، کان تھے، نہیں سنتے تھے۔ پھر فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو چوپاہوں کی مانند تھے، یہ تو جانور بن گئے تھے، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے تھے۔ نہ سنتے تھے، کوئی قرآن کی بات نہیں سمجھ آ رہی، نہ اپنی ہدایت کی بات سمجھ آ رہی۔ پیچھے جیسے میں نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی، کیسے کیسے عذاب پچھلی قوموں پہ آئے، پتھروں کی بارش کر دی گئی، زمین کے اندر ڈبو دیا گیا، آسمان سے آگ برسائی گئی، اتنے بڑے عذابات بھی دیکھ لیے، اپنے جانوں پر کی دی گئی سزائیں بھی دیکھ لی، پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل رہے ہیں، جو غفلت میں پڑے رہے ہیں، جو یہ سوچتے رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، کل ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں میرے ساتھیوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور 8ویں سزا جب انسان کو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 8ویں انسان کو ملتی ہے کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کیفیت کو ران کہا ہے، زنگلود۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں ان کے دل زنگلود ہو چکے ہیں، ان کے دل زنگلود ہو چکے ہیں۔ حالانکہ دل کیا ہے؟ دل تو ایک ایسی حقیقت ہے جو 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے۔ انسان رات کو سوتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء سو جاتے ہیں، لیکن یہ دل نہیں سوتا، یہ مسلسل دھڑکن کرتا رہتا ہے۔ دل کے سونے کا مطلب ہے کہ انسان زندہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بند ہو گیا، بلکہ فرمایا ایسا بند ہو گیا ہے کہ زنگ لگ گیا ہے۔ جب دل کو زنگ لگنے کی بات ہو تو اس کا مطلب ہے انسان اب زندہ نہیں رہا، انسان مردہ ہو چکا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ ان کے دلوں، یہ کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دلوں پر تالے لگ گئے، کوئی ہدایت کی بدعت اندر نہیں جاتی، جیسے دروازہ پر تالا ہو بات اندر نہیں جاتی، تو کیا یہ ان کی دلوں میں بات اندر نہیں جاتی؟ اور آخری آیت سورہ بقرہ کی اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو نافرمانی کرتا چلا گیا ہو، جو میرے گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہو، اللہ ایسے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور پھر بہت ہی دردناک بات کہی اور کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے
دلوں پر مہر لگی ہے جو کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ میرے ساتھیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہے؟ کیا ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ گیا ہے؟ کیا ہمارے دل بھی مردہ ہو گئے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجیے اپنے گناہوں کی، نافرمانیوں کی، اور پکا عہد کیجیے کہ اللہ کی حکم عدولی کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو احکامات، جو شریعت ہم پر نازل کری ہے، دن ہو یا رات ہم اس کا پہرا دیں گے۔ ہم خود بھی نیکوکار ہوں گے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، اور اپنے پورے معاشرے میں اس دین کی دعوت جو میں نے اور آپ تک پہنچانی ہے، اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد جو میرے اور آپ پر فرض کر دی گئی ہے، اس دین کی جدوجہد کو ہمیشہ کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے، تبھی ہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود نیک کام کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔